بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو۔ مرشد کا نمبر لگ چکا ہے، کیوں، کب، کیسے، اس سب کی ڈیٹیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ صدر صاحب کی فنکاریاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ صدر صاحب کوئی باریک واردات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی یوں لگتا ہے کہ واقعی صدر صاحب کچھ زیر اثر ہیں۔ نہیں، میں نشہ وشہ منشیات کی بات نہیں کر رہی، اور میں یہ بھی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جی جو صدر صاحب ہیں وہ پنکی پیڑنی کے پھوکوں کے زیر اثر ہیں، لیکن کچھ ہے صدر صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ان کو کوئی بیماری ہے یا کچھ ہے پرابلم۔ میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے اندر، ہم بات کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا پرابلم کیا ہے، پرابلم نہیں میں نے آپ کو بتانی، میں نے ان کی وارداتیں اور فنکاریاں آپ کو بتانی ہے۔ پرابلم آپ مجھے لکھ کر نیچے بتائیں کامنٹ میں کہ آخر صدر صاحب کا پرابلم کیا ہے، اور یہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ وہ پھر سے کچھ انہوں نے کر دیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان کا کوئی کام لوکل تو ہے نہیں، پڑھائی بھی ان کی انٹرنیشنل، مطلب وہ واقعی وہ والی انٹرنیشنل تھی کہ اس جیسی ڈگری پاکستان میں اور کسی کے پاس، پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے، جو جہالت کی ڈگری انہوں نے آکسفورڈ سے لی۔ اور پھر چاہے ان کی شادی کا معاملہ ہو، وہ بھی لوکل تو تھا نہیں، بعد میں لوکل آ کے ہوا، پہلے تو انٹرنیشنل ہی۔ مطلب عمران خان صاحب کے تمام معاملات انٹرنیشنل لیول کے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی چاہے مجھے کوئی بھی سزا پاکستان کی عدالتیں دیں، پاکستان کے ججز دیں، میں نے پاکستانی ججز کو گالیاں دینی ہیں، اور ان کی جو سزائیں ہیں نا وہ میں نے چیلنج کرنی ہے انٹرنیشنل عدالتوں میں جا کے، انٹرنیشنل کورٹس میں۔ اب اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتانی، ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہاں، اصل خبر تو میں بھول ہی گئی، وہ جو ہے جہو جی کوکو ہو جے بچے۔ کوکو تو پہلے مشکل میں تھی، بچے مزید مشکل میں ہیں، لیکن بچہ بے حس، رتی بھر پروانی ہے بچے کو۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ آف کورس کوکو ہے ہمارے بیچارے معصوم سے پرویز لائی صاحب، اور جہو جی کوکو ہو جے بچے غیر مونس لائی، وہ اسپین والی اولاد جن کو پرویز لائی سے والد سے زیادہ اسپین پسند ہے، اور کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں نا میں پنجاب نہیں جاؤں گی، انہوں نے بھی کہا میں پاکستان نہیں جاؤں گا، اور اسپین سے میں نے نکلنا ہی نہیں ہے، اسپین کے بارڈر کو ہی نہیں کراس کرا، مطلب پاکستان کی فلائٹ بھی نہیں چیک کر رہی میں نے کہ کبھی لینی ہے ان قریب۔ پر کوئی بات نہیں، جب ان کو پکڑنا ہوگا تو بس پھر ریڈ وارنٹ بھی نکل آتے ہیں، اور پھر تمام جو قانون ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ آپ بس دیکھتے جائیے، سب کی تفصیلات میں نے آپ کو بتانی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے، اور وہ ویڈیو کے اندر کچھ خواتین ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ کافی انگلش خواتین ہیں، انگلش خواتین ان دا سینس کہ آف کورس کچھ ٹورسٹ ہیں اور انگریزی میں بات کر رہی ہیں، اور وہ یہی کہ غصہ دکھا رہی ہیں کہ جی وہ پاکستان سے جو اپنا غصہ دکھانے کے لیے آئی ہیں نون لیگ پر، نواز شریف پر، اور غالباً ان کے گھر کے آس پاس کی ویڈیو ہے۔ اور یہ ویڈیو میں آپ سے کیوں ڈسکس کر رہی ہوں، اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یوتھیاز ہیں، جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ مریم نواز کے پولیٹیکل سیکریٹری کو لے کر کے ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ جج دلاور ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمایوں دلاور صاحب کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرنا تھا تو انہوں نے ان کی تصویریں لگائیں۔ وہ جج دلاور نہیں تھے، وہ ذیشان ملک تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو کہ مریم نواز کے پولیٹیکل سیکریٹری تھے۔ وہ پروپیگنڈا اگر غلط ہے، وہ ویڈیو سرکولیٹ کرنا غلط ہے، وہ اگر مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، فالس انفارمیشن ہے، غلط ہے، کرائم ہے۔ تو جو یہ ہو رہا ہے نا کہ جی یہ فیملی ہے، اور یہ فیملی آصف سعید کھوسہ صاحب کی فیملی ہے، اور یہ ان کی بیوی ہیں، اور یہ ان کے بچے ہیں، اور یہ جو ہے نواز شریف کے گھر کے باہر جا کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فیملی آصف سعید کھوسہ کی فیملی نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو اس لیے باوثوق ذرائع سے بتا رہی ہوں کیونکہ آئی نو دا فیملی۔ آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو صاحبزادی ہیں بڑی، ان سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے، میری دوستی ہے، ونڈرفل پرسن، وہ خود بھی ایک وکیل ہیں، اور میں پریویسی کی وجہ سے ان کا نام نہیں بتا رہی ہوں، اور اس وجہ سے میں ان کی اصل میں اوریجنلی ان کی فیملی کی میں پکچرز نہیں دکھا رہی ہوں، لیکن یہ آصف سعید کھوسہ کی فیملی جو ویڈیو سرکولیٹ کری ہے یہ وہ فیملی نہیں ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی والے تو نہیں کر سکتے، یہ والا جو غلط پروپیگنڈا آصف سعید کھوسہ صاحب کی فیملی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا آئی ڈونٹ نو نون لیگ والے کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں۔ ویسے پیپلز پارٹی والے ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ نون لیگ والے کر رہے ہیں، پٹواری بھائی بہن کر رہے ہیں، تو پلیز آپ یہ نہ کریں کیونکہ یہ غلط ہے۔ اور یہ جس طرح نون لیگ کی طرف کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا، اسی طرح یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ اگر نون لیگ والے کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی نہ فیملی، آپ نے اس رانگ نمبر کے پیچھے لگنا نہیں ہے، یہ رانگ نمبر ہے ویڈیو۔ ان میں جو خاتون ہیں نہ وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی وائف ہیں،
نہ یہ جو باقی جو لڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی بیٹیاں ہیں، بالکل نہیں ہیں، حتمی طور پر یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ ان کی بیٹی کے ساتھ بڑا تعلق ہے میرا، دونوں بیٹیوں کو مجھے پتہ ہے، بڑی ریزنیبل پڑھی لکھی خاتون ہے، اور سب سے بڑی ان کی جو والدہ ہیں یعنی جو آصف سعید کھوسہ صاحب کی جو وائف ہیں وہ بھی اس طرح کی نہیں ہیں، وہ بہت سلجھی بھی ہیں، اور ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ جا کر کے یہ باتیں کریں، بڑے اے پولیٹیکل سے لوگ ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت وثوق سے. سو پلیز یہ بھی رانگ نمبر ہے، اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے، اس کو پلیز روکیں، خدا کا واسطہ ہے. جو بھی ڈفرینسز ہیں نا ان کو دوسروں کی فیملیز پر نہ لے کے جائیں اور جھوٹ نہ پھیلائیں. بس میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گی، ہاتھ جوڑ کے کرتی ہوں کہ جھوٹ نہ پھیلائیں، غلط نہ پھیلائیں باتیں، رائٹ. آئی نو آصف سعید کھوسہ صاحب کے کچھ ڈیسیجن سے نواز شریف صاحب خوش نہیں ہیں، ابھی پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اس بارے میں ذکر بھی کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی فیملی پر پل پڑیں، اور ان کی فیملی ہے بھی نہیں وہ کہ آپ ان کے بارے میں جھوٹ پھیلانا شروع کر دیں. سچ پر اور لاجک پر آپ تنقید کریں، ڈٹ کر تنقید کریں. سچ کی اور لاجیکل جو تنقید ہے وہ سمجھ میں بھی آتی ہے اور وہ برداشت بھی ہو جاتی ہے. یہ جو جھوٹ ہے نا یہ غلط ہے، اور آپ کو پتہ ہے ان کی جو فیملیز ہیں اس طرح کی ہیں کہ وہ آ کر اپنا ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتی ہیں. آصف سعید کھوسہ صاحب بھی آ کر کے یہ بتا نہیں سکتے کہ دیکھیں جی یہ میری بیوی یا میرے بچے نہیں ہیں تو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے. دیکھیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہوگی، چاہے وہ نون لیگ کرے، چاہے وہ پی ٹی آئی کرے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کرے، اور جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے چاہے پھر کوئی بھی کرے. اینی ویز یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کے جھانسے میں نہیں آنا. یہ کھوسہ صاحب کی فیملی بالکل قطعی طور پر نہیں ہے. اوکے اب آ جائیں جی، کہاں سے شروع کریں؟ عمران خان صاحب سے شروع کر لیں. عمران خان صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب ہے جی جو مرید، اور ان کے مرشد کون ہے؟ ان کی مرشد ہے جی بشرا بی بی. اور جہاں عمران خان صاحب جیل سے نکلنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کو صحبتوں سے بچا جا سکے، جیل کی صحبتوں سے ان کو کسی طرح بچایا جا سکے، وہاں پر مرشد صاحب کا نمبر لگ گیا. جی ہاں، بشرا بی بی کی جو آڈیو فورینزک ہے وہ ہو چکی ہے، فورینزک جو ہے وہ میچ کیا ہے. بشرا بی بی جھوٹی جو ہے وہ سامنے بن کر آ چکی ہیں، وہ جھوٹی ڈکلیئر ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے آڈیوز کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری آڈیوز نہیں ہیں، لیکن فورینزک کے اندر یہ آڈیوز ان کی نکلی ہیں، اور یہ توشہ خانہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اور توشہ خانہ کے اندر اب اگلا نمبر بشرا بی بی صاحبہ کا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک خبر دے دوں، اس کا ویسے آپ سے، عمران خان صاحب سے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اصل میں جو سب سے بڑی خبر ہونی چاہیے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو انڈیا ہے، جو بھارت ہے، جو کہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، بلکہ ہمارے سے ایک دن بعد، ہم 14 اگست کو اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، وہ 15 اگست کو اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں. بھارت چاند پر پہنچ گیا، اور ہم لوگ نہ مس انفارمیشن، نہ فیک انفارمیشن سے باہر نکل پا رہے ہیں، نہ ہم دم درودوں سے باہر نکل پا رہے ہیں. بالکل ویسے جیسے عمران خان سارے گناہ، سارے کانڈ پاکستان میں کر رہے ہیں، لیکن ماموں پاکستان کے عوام کو ایسے بنا رہے ہیں کہ جی میرے جو تمام معاملات ہیں نا وہ عالمی اداروں میں، عالمی عدالتوں میں جا کے چلیں گے. کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ سے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ پی ٹی آئی کا لنڈن چیپٹر جو کہ فنڈ ریزنگ کر رہا ہے، غلط فنڈ ریزنگ، جھوٹی فنڈ ریزنگ کر رہا ہے، کوئی 10 ملین پاؤنڈ کی کہ آئے جی سانو پیسے دو، وہ اسی خان صاحب دا جرا کیس ہے نا عالمی عدالتہ ہی کرنا ہے. اس کے اوپر زلفی بخاری اور جو باقی پاکستان کا جو وکلا کی ٹیم ہے ان کو بڑا اعتراض ہوا، انہوں نے بڑا غصہ دکھایا، انہوں نے کہا ایسا کوئی نہیں. وہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے. ایک کیا اس کو کہتے ہیں لیٹر آف انسٹرکشن، ایک لیٹر آف انسٹرکشن سامنے آیا ہے. یہ برطانیہ کے کوئی وکیل ہیں راشد یعقوب صاحب، انہوں نے کیا ہے، اور راشد یعقوب صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسٹرکشنز عالمی اداروں میں کیس اٹھانے کی ہدایات، انسٹرکشنز عمران خان صاحب نے دی ہیں، اور یہ لیٹر آف انسٹرکشن ان کے پاس موجود ہے، اور اس لیٹر آف انسٹرکشن پر جو ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہیں ان کے بھی سائن ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب یہ پی ٹی آئی والے جتنا بھی اپنا رولا رپا لگائیں، جتنی بھی لڑائیاں کریں، جتنے بھی ایک دوسرے کے بال کھینچیں، جتنے بھی ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، عمران خان صاحب کا یہ طریقہ واردات ہے کہ وہ ایک ٹائم پر پیرل ٹیئرز میں کام کرتے ہیں. جیسے 9 مئی کے واقعات میں، 9 مئی کے واقعات میں ایک وہ انسٹرکشنز دی جو انہوں نے جنرل سب کو دی کہ باہر نکلو، غلامی کی زنجیریں توڑ دو ہیں. پھر ایک وہ انسٹرکشنز تھیں جو انہوں نے کچھ مخصوص لوگوں کو دی کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے. پھر کچھ اور مخصوص لوگ آ گئے، ایک وہ گروپ آ گیا جن کو نہ صرف ٹریننگ دی گئی، انسٹرکشنز دی گئیں، اور ان سے پریکٹس کرائی گئی کہ کیسے آپ نے، جب میں اریسٹ ہوں گا تو آپ نے کور کمانڈر لاہور کے گھر پر GHQ پر آپ نے کیسے حملہ کرنا اور کن کن لوگوں سے آپ نے ان ٹچ رہنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اپنی لیگل ٹیم کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹیئرز کے اوپر عمران خان صاحب الگ الگ انسٹرکشنز دیتے ہیں. وہ خان صاحب ہیں، کسی کو جواب دے تھوڑی ہیں، چیئرمین ہے بھائی اپنی پارٹی کے، ٹیکنیکلی تو نہیں ہے پر اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں. ٹیکنیکلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ڈسکوالیفائڈ ہیں، ٹیکنیکلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جیل میں ہیں، ٹیکنیکلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ
कैद में हैं, गिरफ्तार हैं, मुलजिम से मुजरिम बन चुके हैं, सीधी बात है। लेकिन अपने आप को समझें, वो तो अपने आप को महात्मा गांधी समझते हैं, वो तो अपने आप को भुट्टो से भी बड़ा समझते हैं, लेकिन हकीकत ये थोड़ी ना है। इंडिया चला गया चांद पे, इमरान खान साहब की खुशफहमियाँ ख़त्म नहीं हो रही, पिंकी पीरनी के दम दरूद ख़त्म नहीं हो रहे, और सदर साहब की अपनी लुच्चे तलना ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब आरिफ अलवी साहब मुझे लगता है भंग पीते हैं वाकई। जिस दिन उन्होंने 9 तारीख को समरी पर साइन किया ये पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करने के लिए, उसी दिन ही मामे तुसी तारीख दे देंगे कि जी इस तारीख पे इलेक्शन करना है, चलो जी फिर भी कुछ हो सकता। अभी मैं क्यों कह रही हूँ कि भंग पी हुई है, क्योंकि देर से जागे हैं और बस उनका भी अब अपने आप को रेलेवेंट फील कराना कि जी मैं डेंटिस्ट आरिफ अलवी, जितने मेरे दांत चमकते उतनी मेरी सियासत भी चमकनी चाहिए। लेकिन करतूतें हैं नहीं सियासत चमकाने वाली, करतूतें हैं कि जी पाकिस्तान और रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली। सदर ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उनसे कहा है कि आओ जी आओ हमारे साथ आके बैठो। अच्छा क्यों बैठे आए जी, चाय शाय पिए, कोई गप लगाते हैं। गप क्या लगाते हैं जी, इंतखाबात 90 दिनों के अंदर होनी चाहिए। अरे भाई इलेक्शन कमीशन से को ख़त लिख रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी 1 हफ्ता पहले ये बता चुका है, गजेटेड एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है मरदमशुमारी के हवाले से, और ये कह चुका है कि भाई 15 दिसंबर तक तमाम तर नई जो है हल्का बंदियाँ होंगी और इंतखाबात 90 दिनों में नहीं हो सकते। जब हल्का बंदियाँ होंगी 15 दिसंबर तक तब फाइनल हो जाएंगी, उसके आप 2 महीने तक आप इंतखाबात करा सकते हैं, विच मीन्स के हर कोई फरवरी मार्च की बात कर रहा है। ये जो महाशय हैं आरिफ अलवी साहब, भंग पीस के कूट के दूध में मिला के रात को 12 बजे पीते हैं और उसके बाद जी पता चलता है कि जी अच्छा जी अब मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया। मतलब नई नई फनकारियाँ, नई नई वारदातें जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। मतलब आपको कुछ समझ आ रही है, इनका मसला समझ आ रहा है आपको आरिफ अलवी साहब का? अगर आ रहा है तो भाई आप लिख करके बता दें। अच्छा भारत चला गया चांद पर, अच्छा ये खबर मैं नहीं छोड़ सकती, मैं बार बार कहूँगी, कितनी चौथी दफ़ा ना, 4 ऐसी खबरें हैं। इंडिया पहुँचा है चांद पर और यहाँ पे वो जो कोको के बच्चे हैं, वो स्पेन वाली औलाद मुन्ना सलाई, उससे पाकिस्तान नहीं आया जा रहा। नैब की रिपोर्ट आ गई है, नैब ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी पब्लिश किया, खैर लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लुब्बे लुबाब उसका ये है कि कोको और उसके बच्चे यानी परवेज़ लाई एंड जो मुन्ना सलाई हैं, वो दोनों जो हैं उन्होंने सरकारी ठेके दिए, उन्होंने रिश्वतें ली, उन्होंने किकबैक्स लिए। अच्छा इन्नियाँ लंबियाँ रकमा, कितना जी 72 मिलियन, अरे 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 72 मिलियन, और पता नहीं इससे ज़ायद की अराजी उन्होंने ली है, अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए बड़ी जायदादें उन्होंने बनाई हैं। और ये सब जो इजाफा हुआ है जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स हुआ है, तब तो होश रुबा इजाफा हो गया ना उनके तमाम तर असासाजात में। अब ऑलरेडी जो कोको है वो जेल में है और जो बच्चा है वो तो फ़ोन भी नहीं करता, बात भी नहीं करते। बहुत दफ़ा कोशिश की भाइयों ने, शुजात हुसैन साहब ने, वजात हुसैन साहब ने, सारों ने मतलब कोशिश की मिल मिला के कि यार मतलब बात करा देते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते उनके। चांद पर पहुंचना आसान है, मगर अगर आप करप्ट हो, अगर आपने घूस खाई हो, रिश्वत खाई हो, लंबियाँ रकमें अगर आपने बनाई हो, तो फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चांद पर जाना आसान लगता है, पाकिस्तान आना आसान नहीं लगता, क्योंकि पता है ना कि कोर्टों ने यहाँ पे आपको पकड़ लेना है, यहाँ पे आकर सज़ा होनी है। तो बस हम क्या करें, हम बस सिर्फ यही कह सकते हैं कि जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर ऐसे काम करते क्यों हैं। अगर इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तोशा खाना हज़म नहीं कर सकते थे, है मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, तब ये नारे लगाते थे, तो आप जेल जाके रोते क्यों हैं। बुशरा बीबी जब हर चीज़ जंतर मंतर के ज़रिए करती थी, अब मौक्कल भी साथ छोड़कर चले गए, तो उस वक्त फिर इतने दम दरूद क्यों किए जा रहे थे। परवेज़ लाही और मुन्ना सलाई अगर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो फिर इतनी चोरियाँ, इतनी करप्शन की क्यों। समझ आ रही है आपको? तो भाई जो आप करेंगे उसका आपको चुकाना तो पड़ेगा। हर एक की बारी लगी हुई है, लेकिन इनकी जो बारियाँ हैं ना ये जेन्युइन है, ये कोई बदला, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं निकाला जा रहा, ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये रॉन्ग नंबर नहीं है, ये राइट नंबर है। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।